ماہ سفر المظفر توہم پرستی، بدشگونیاں اور شریعت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوت لگنا، بدشگونی لینا، الو کا منحوس ہونا اور سفر کا منحوس ہونا، یہ سب لغو خیالات ہیں۔ البتہ جزامی شخص سے ایسے بھاگتا رہ جیسے شیر سے بھاگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نحوست کا تعلق ہرگز کسی دن، وقت، تاریخ، مہینے یا سال سے نہیں ہوتا۔ کسی بھی انسان کا آزمائش میں مبتلا ہونا قانون قدرت ہے۔ وہ جو چاہے کرے، جسے جیسے چاہے آزما لے۔ کسی دن یا مہینے میں مصیبت نازل ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسے منحوس قرار دے دیا جائے۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے۔ صفر کا مہینہ باقی دوسرے مہینوں کی طرح ہے۔ اس مہینے میں آفات و مصائب نازل ہونے کا عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اسے نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ اس ماہ میں سفر کرنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے حوالے سے پائے جانے والے توہمات اور قیامت تک کے باطل نظریات کی تردید اور نفی فرما دی ہے۔ اسلام سے قبل اس مہینے کے بارے میں کئی باتیں مشہور تھیں۔ مثلاً لوگوں کا خیال تھا کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اس مہینے میں سفر وغیرہ نہیں کرتے تھے اور اسے جنگ و جدال کا مہینہ شمار کرتے تھے، اور جو ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا آپس میں جنگ شروع کر دیتے تھے۔ اسلامی تعلیمات سے دوری کے سبب آج کے مسلمانوں میں ایسی بہت سی باتیں رواج پا چکی ہیں جن کا نہ صرف یہ کہ سنت و شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ وہ شریعت و سنت کی تعلیمات سے سراسر متصادم بھی ہیں۔ عموماً معاشرے میں صفر المظفر کی ابتدائی 13 تاریخوں کو منحوس تصور کیا جاتا ہے، اور ان دنوں میں شادی، بیاہ اور سفر وغیرہ سے گریز کیا جاتا ہے۔ اس کی بظاہر وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان 13 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرض الوفات میں شدت آ گئی تھی، لہٰذا یہ نظریہ اپنا لیا گیا کہ سفر کے ابتدائی 13 دن اور ان کی وجہ سے پورا مہینہ منحوس اور ہر قسم کی خیر و برکت سے خالی ہے۔ حالانکہ اس بات کی کوئی اصل نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرض میں شدت سفر کے آخری ایام میں پیدا ہوئی تھی۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کے ابتدائی دنوں میں نہیں، بلکہ ماہ سفر کے آخری ایام یا ربیع الاول کے ابتدائی ایام میں بیمار ہوئے تھے، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ سفر سے متعلق اس باطل عقیدہ کا انکار آج سے 1400 سال قبل ہی کر دیا تھا۔ چنانچہ حدیث کی سب سے مستند کتاب میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ بے حقیقت بات ہے۔ بخاری شریف۔ نحوست تو دراصل انسان کے عمل میں ہوتی ہے جب وہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ نحوست کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اس سے کہا جائے گا، پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی وضاحت فرماتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے اعمال سے ہے، جبکہ وہ عموماً سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں دوسرے کی طرف سے آئی ہے۔ چنانچہ وہ کبھی انسان کو، کبھی جانور کو، کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے۔ بعض لوگ اس ماہ سفر میں شادی بیاہ یا کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے،
حالانکہ اس ماہ صفر المظفر سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی تھی۔ محترم ناظرین، سوچئے اگر ماہ سفر میں شادی کرنا منحوس ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیوں شادی فرماتے؟ بلکہ ماہ سفر ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فتح خیبر سے نوازا۔ اس کے باوجود اگر مسلمانوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو یہ بدعقیدگی کے زمرے میں آتی ہیں جو انسان کے ایمان کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں ہوں اللہ تعالیٰ روز محشر آسانی والا حساب فرما کر اسے جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 1، جو اسے محروم کرے وہ اسے عطا کرے۔ نمبر 2، جو ظلم کرے اسے معاف کرے۔ اور نمبر 3، جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرے۔ دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ اپنے چینل قاری الیاس اتاری آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔